جیو نیوز کے بارے میں آپ سب حضرات اس بات سے باخبر ہوں گے اور آپ کو باخبر ہونا چاہیے کہ اس نے 10 محرم کو اپنے پروگرام سفر عشق کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر لوگوں کو دکھائے، اور اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک شدید تکلیف موجود ہے، مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، اور بہت سارے مسلمان علماء بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو بچپن کا، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بچپن کا زمانہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح امام حسین کے ساتھ بچپن کے اندر، ان کے بچپنے کے اندر پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اس کو فلمایا گیا ہے، اس کو اینیمیشن دی گئی ہے، یعنی AI کے ذریعے اس کے اوپر ویڈیوز بنا دی گئی ہیں، اور وہی ویڈیوز وہ اگرچہ کسی دوسرے ملک نے بنائیں، تو اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ کسی اخبار میں یا کسی سکرین کے اوپر، اگر پرنٹ میڈیا کے اندر یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر وہ مقدس ہستیوں کی تصویریں بنائے گا یا ان کا کردار شو کرے گا، تو اس کو تو ہم بے ادبی ہی قرار دیں گے، اس کو تو گستاخی ہی قرار دیں گے۔ یعنی مقدس ہستیوں کے کردار بنا کر لوگوں کو دکھایا جانا، مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار۔ اب وہ دنیا کا کوئی ایکٹر ہے، جو ایکٹر مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے، وہ حضرت امام حسین کا رول پلے کر رہا ہو، صحیح ہے غلط ہے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، کسی نبی یا کسی صحابی کا اگر وہ کوئی بھی کردار کاغذ کے اوپر یا سکرین کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اندر یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر دکھایا جائے گا، تو بولیں وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے، وہ بے ادبی ہے، وہ انبیاء کی اور صحابہ کی توہین ہے، وہ توہین ہے۔ اگر دنیا کا کوئی دوسرا ملک یہ کام کرے تو ہم اس کو بھی توہین کہیں گے، ہم اس کے خلاف مظاہرے کریں گے، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ اور اگر اپنا ملک پاکستان اور اس کا کوئی ٹی وی چینل ایسا کرے گا تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بولیے گا ذرا، یہ بھی ناجائز ہوگا۔ 15 دن کے لیے پیمرا نے جیو نیوز کی ٹرانسمیشن کو معطل کر دیا ہے، اسے بین کر دیا ہے، وہ اپنی نشریات نہیں دکھا سکتا، لیکن ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور اس مطالبے کے اندر اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی شامل ہوں کہ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی گستاخی کرے تو اس چینل کو کبھی بھی پاکستان کے اندر کھلا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پاکستان کے اندر اپنی نشریات شو کرنے کا موقع، چانس نہیں ملنا چاہیے۔ جس نے ایک بار کسی پیغمبر کی یا کسی صحابی کی توہین کر دی ہے، اسے دوبارہ مائک کے اوپر آ کر یا ٹی وی کے اوپر آ کر یا ٹی وی کی نشریات کے ذریعے اسے کوئی اپنا میسج پاکستانی عوام کے ذریعے پہنچانے کا حق نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ یہ مطالبہ کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ درست مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، تو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ اب یہ سیدھا سیدھا وار کیا جا رہا ہے، یہ چیک کیا جا رہا ہے، اصل میں مسلمانوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ابھی جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں، ابھی زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں، یہ چیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو سازش ہے، اس کے پیچھے جو عنصر ہے وہ یہ ہے۔ تو ہمیں اب اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہم بیدار ہیں، کیونکہ جب ان پیغمبروں کو ٹی وی کے اوپر، کسی بھی یوٹیوب چینل کے اوپر جب دکھایا جائے گا، ان پیغمبروں کو، ان مقدس ہستیوں کو، ان صحابہ کرام کو، تو ان کا جو امیج ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر، وہ امیج شدید متاثر ہوگا، اور جیسے یہ دنیا کے لوگ ہیں ایسے ہی ہم ان کو بھی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ مثلا جیسے مرزا غالب ہے، جیسے یہ اور دنیا کے اندر مشہور و معروف لوگ ہوئے، تو جیسے یہ لوگ ہیں ایسے ہی ہم ان کو بھی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن کیا دنیا کے ان مشہور لوگوں میں اور دنیا کی ان مقدس ہستیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں وہ پیغمبر، کہاں وہ صحابہ،
اور کہاں یہ اداکار جو ان کی اداکاری کر رہے ہیں ان کو ایسی اداکاری کرنے کا بولیے حق نہیں ملنا چاہیے. ایسا کوئی بھی کردار, یہ اصل میں بہت پرانی بات ہے. دی میسج فلم ایک بنی تھی, اس دی میسج فلم کے اندر جو کچھ دکھایا گیا تھا اسی کے اوپر ہمارے علماء کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. چونکہ اب اے آئی کا دور آ گیا ہے, اب اے آئی نے جنت بھی بنا کے دکھا دی ہے, اب اے آئی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اب جہنم بھی بنا کے دکھا دی ہے, فرشتے بھی بنا کے دکھا دیے ہیں, حوریں بھی بنا کے دکھا دی ہیں. تو وہ چیزیں جو کہ غیبی چیزیں ہیں, ان غیبی چیزوں کو جب یوں نشر کیا جائے گا تو پھر کیا تقدس رہ جائے گا, کیا ادب رہ جائے گا اور کیا احترام رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیداری کا ثبوت دے.